بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں ہم نے آیت الکرسی کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی اور آخری جملے پر ہم پہنچے تھے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ المستعان، میٹنگ پھر سے بند ہو گئی ہے، اسے چالو کرتے ہیں اس کو بھی۔ دیکھیے، گزشتہ درس میں ہم نے آیت الکرسی کی مختصراً تفسیر پڑھی تھی اور آیت کے آخری حصے پر ہم پہنچے تھے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت، آسمان اور زمین کی حفاظت اور ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال، ان کے دیگر تمام امور، یہ اللہ کو تھکاتی نہیں۔ اس سے مطلب انسان کوئی کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، سوتا ہے، نیند لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، یعنی لا يثقلہ، اسے بوجھل نہیں کرتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ علی ہے، عظیم ہے، یعنی فوق خلقہ بالقہر۔ اللہ تعالیٰ علی ہے یعنی اپنی مخلوق کے اوپر، بالقہر، قہر کے ذریعے، غلبہ کے ذریعے۔ یہاں پر صرف ایک تفسیر کو ذکر کیا مؤلف نے، الفوق یا علو بالقہر کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے علو، اور وہ صفت یہاں اس اسم سے، علی کے اسم سے ثابت ہو رہی ہے، اور کتاب و سنت میں بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علی ہے، اس کی صفت علو ہے، علو ذاتی اور علو صفات۔ ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلند ہے، سب سے اوپر ہے، بلند ہے۔ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ علی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عالی اور برتر ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ علو ہے، کہیں پر لفظ اعلیٰ ہے، کہیں پر فوق ہے، مختلف الفاظ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہیں پر سما کا لفظ ہے، اللہ ربنا اللہ الذی فی السماء، اس طرح حدیث میں ہے، اور کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا تھا کہ این اللہ، تو اس نے کہا کہ فی السماء، آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ تو گویا کہ نبی اللہ تعالیٰ کو اوپر ماننا، اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر ماننا، یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت علو بھی ثابت ہوئی، اللہ کا نام علی، العلی، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے یہ بھی ثابت ہوا۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، ہر نام سے کوئی نہ کوئی صفت جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ ہر نام سے صفت، ایک تو جو صفت مطابقت ثابت ہوتی ہے اسی لفظ سے، اور پھر اور بھی صفات ثابت ہوتی ہیں، صفات تضمنی ثابت ہوتی ہے، اور صفات لازمی طور پر، الزامی طور پر جو معنی اس سے نکلتے ہیں وہ صفات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اور اس کے برخلاف میں اللہ تعالیٰ کی صفت سے ضروری نہیں کہ اس سے اللہ کا نام مشتق ہو، جیسے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو یہ وہ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، تو اس سے ماکر اسم مشتق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرتا ہے تو فاعل اسم، یہ نام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا۔
تو اس طرح سے بہت سارے افعال ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ یدبر الامور، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا نام مدبر ہے۔ تو صفات سے ضروری نہیں کہ اللہ کے نام مشتق ہوں، لیکن اسماء سے اللہ کی صفات مشتق ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھ میں آتی ہیں، نکلتی ہیں۔ تو یہاں پر آخری آیت میں، آیت کے آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ علی ہے، عظیم ہے۔ مؤلف یہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں آخری جملے کے بارے میں کہ جو جملہ جس کی شروعات بھی معرفہ سے ہو اور جس کے دونوں طرف جس کے معرفہ ہوں تو وہ حصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی علو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی مطلب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے، علو کی صفت یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس کو میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ تو وہ تو عدم کا وصف ہے، نہ یہاں نہ وہاں نہ کہیں بھی نہیں، تو مطلب ہے ہی نہیں، وہ تو عدم ہے، وہ تو بالکل ایک دم جائز ہی نہیں، حرام ہے اس طرح کہنا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں، اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور اللہ کے علو پر، اللہ کے اوپر ہونے پر کتاب و سنت، اجماع، عقل، نقل، فطرت سب چیز دلالت کرتی ہیں۔ کتاب و سنت میں بے شمار دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور اس کے لیے عقل بھی انسان کی اس چیز کو کہتی ہے۔ اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہر جگہ ہے، تو عقل سے پوچھے کہ جو نیچے ہے وہ اچھا ہے کہ اوپر ہے وہ اچھا ہے؟ اوپر ہونا اچھا ہے کہ نیچے ہونا اچھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز آپ کے نیچے ہوگی، آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی، تو یہ توہین ہے، تنقیص ہے، نقص ہے۔ تو اس لیے اوپر ہونا یہ افضل ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی صفت علو ہے، بذات خود، بذات ہی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔ اور فطرت بھی کہتی ہے انسان کی اس چیز کو، انسان کی فطرت، انسان کوئی بھی انسان ہے، جب اس پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، وہ اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ کیوں اوپر کی طرف؟ یہاں تک کہ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، کفار ہندو لوگ بھی، وہ کہتے ہیں اوپر والا، مطلب ان کے یہاں بھی صفت علو موجود ہے، چونکہ فطرت پر وہ لوگ سب انسان پیدا ہوئے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں اوپر والے کی مہربانی سے ایسا ہوا، اوپر والے نے چاہا، مطلب کوئی ذات ہے اوپر۔ ان پر بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں، اور اوپر سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ تو مطلب اوپر ہے کوئی نہ کوئی جو مدد کرنے والا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ علو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ذاتی بھی ہے اور صفت فعلی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اوصاف، وصفی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور افعال سب میں علو ہے۔ العظیم، جب بول رہے ہیں کہ حصر کا فائدہ، حصر یعنی محصور کرنا کسی بات کو، معنی کو، جب اس کے دونوں طرف معرفہ ہوں، جملے کے طرفین جو ہے معرفہ ہوں، تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ العظیم، دوسری آخری صفت یا آخری نام اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام جو آیا ہے وہ العظیم ہے، یعنی عظمت والا۔ الکبیر، جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے افعال، اعمال، اوصاف کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، جلال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، وہ سب سے عظیم ہے۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء حسنہ کا ذکر آیا ہے یا 6 کا، بعض نے 6 ذکر کیے ہیں، بعض علماء نے 5 ذکر کیے ہیں، لیکن 5 تو متفق علیہ۔ دیکھیں سب سے پہلا نام جو اللہ کا اسم ہے وہ ہے اللہ، لفظ جلالہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد الہ کو بعض لوگوں نے الگ سے مستقل شمار کیا ہے اسماء حسنہ میں، اور بعض نے کہا کہ اللہ اور اللہ دونوں ایک ہی معنی ہے دونوں کا، اس لیے اس کو الگ شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال دوسرا نام ہے الحی۔ الحی یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے بھی صفت اللہ کی صفت حیات ثابت ہوتی ہے، اور یہاں پر صفت الوہیت ثابت ہوتی ہے پہلے نام سے، صفت الوہیت یہاں ثابت ہو رہی ہے، اور یہاں پر صفت حیات ثابت ہو رہی ہے۔ تیسرا نام اللہ تعالیٰ کا قیوم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت ثابت ہوتی ہے۔ یہ 3 نام ہو گئے، اللہ، الحی، القیوم، اور چوتھا نام العلی، اور 5واں نام العظیم ہے۔ 5واں نام العظیم ہے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس میں صفات کے باب میں جو 7 قواعد ہیں ان سب کا ذکر اس آیت میں آ گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طاقت، قدرت، اللہ کی مشیت بما شاء ہے، یہاں سے اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادہ اس کا اس بات ہوا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے بعض کا ذکر ہوا ہے، جیسے الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ یہ وہ صفات اوصاف ہیں جو یعنی اسماء حسنہ کے باب میں جو اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، اصول کی حیثیت جو رکھتے ہیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جو ہے بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی اس پر مدح فرمائی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا کہ کوئی سوتے وقت بھی اور ایسے ہی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، اور جو ہے آیت الکرسی کو پڑھ کر کے دم کرنا وغیرہ مقامات پر بھی اس آیت کو پڑھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، چونکہ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات کا بیان آیا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے بعد متعدد فوائد جو ہے بیان کیے ہیں، ان فوائد میں سے چند ایک کو میں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک فائدہ انہوں نے یہ ذکر کیا، اثبات انفراد اللہ تعالی بالالوہیہ، کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ الوہیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، الوہیت اللہ رب العالمین کے ساتھ منفرد ہے اور کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پہلے جملے سے ثابت ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ الوہیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشرکین پر رد ہے جو اللہ کے علاوہ بہت سارے الہ اور معبود مانتے ہیں، ان پر بھی اس آیت میں رد ہے کہ الہ بہت سارے نہیں ہو سکتے، الہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں اللہ رب العالمین کی صفت حیات کا اثبات ہوتا ہے کہ اللہ کی حیات کاملہ ہے، جس کے پہلے نہ عدم ہے، جس کے بعد میں نہ زوال ہے، جس کے ساتھ میں نہ نقص ہے۔
ہم لوگوں کی جو حیات ہے انسانوں کی اس کے سابق میں عدم تھا، زندگی سے پہلے عدم تھا، کچھ نہیں تھے، پھر زندگی آئی، پھر اس کے بعد میں اس کو زوال لاحق ہوگا، ہماری حیات کو زوال ہوگا، مطلب یہ حیات ختم ہو جائے گی، اور جو حیات موجود ہے اس میں نقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حیات وہ حیات کاملہ ہے، اور نہ اس کو عدم ہے نہ اس کو زوال ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کی صفت حیات بھی اس سے ثابت ہوئی۔ چوتھا فائدہ یہ کہ اس آیت سے اللہ رب العالمین کی صفت قیومیت ثابت ہوتی ہے۔ لفظ القیوم سے اس میں قیوم سے اللہ کی صفت قیومیت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے مقام پر افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت۔ تو اللہ رب العالمین فی نفسہ بذات خود قائم ہے، اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے، ان کی بھی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے آیت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ نام جو ہے اللہ اور صفات کو بھی شامل ہیں۔ ایسے ہی اس آیت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اثبات الصفات السلبیہ، سلبی صفات کا اثبات۔ سلبی صفات یعنی جس میں کسی چیز کی اللہ سے نفی کی گئی ہو، وہ سلبی صفات کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سے نفی کی گئی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہ نفی ہے۔ ایسے ہی ولا یؤودہ حفظہما، تو یہ سلبی صفات کہلاتی ہیں۔ سلبی صفات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سلبی صفات کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے برعکس چیز اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ تو جیسے اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، مطلب اللہ تعالیٰ یعنی حی ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، ان پر قدرت رکھتا ہے۔ چونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کو قدرت نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی، علم نہیں رہتا، تو معلوم یہ ہوا کہ نیند نہ ہونا مطلب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر شخص پر ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا بھی اثبات ہوا۔ اگلا فائدہ ہے عموم ملک اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی عمومی ملکیت، سلطنت، بادشاہت کا بھی اثبات اس آیت سے ہوا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما فی السماوات، ما کا لفظ آیا ہے جو کہ ہر چیز کو شامل ہے، عاقل غیر عاقل، جبکہ ما کا لفظ غیر عاقل کے لیے آتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے چونکہ غیر عاقل چیزیں زیادہ ہیں اس لیے ما کا لفظ آیا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بالضبط نہیں کہہ سکتے کہ غیر عاقل چیز زیادہ ہے، ہو سکتا ہے عاقل زیادہ ہو، چونکہ فرشتے بھی تو عاقل ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی تعداد ہے کہ آسمان و زمین میں، آسمان میں 4 انگلی رکھنے کی خالی جگہ نہیں ہے، فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے۔ تو اس لیے یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر عاقل چیزیں دنیا میں یا آسمان و زمین میں زیادہ ہیں، ایسا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، واللہ اعلم۔ ایسے ہی اس آیت کے فوائد میں سے اثبات السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا اثبات بھی اس سے ہوا کہ آسمان اور زمین موجود ہیں۔ زمین تو سب دیکھتے ہیں، سب اس پہ رہتے ہیں، آسمان اوپر ہیں، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چھٹا، ساتواں، اس طرح 7 آسمان ہیں، ایک آسمان دیکھتا ہے۔ تو آسمانوں کی تعداد بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ آسمان ایک سے زیادہ ہیں، اور وہ 7 آسمان ہیں، جیسا کہ دیگر نصوص سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کمال سلطان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کمال سلطان کا بھی اثبات ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کمال سلطان کا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
کہ اللہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ کی سلطنت کامل ہے، یا وہ سلطان جو ہے کمال والا سلطان ہے کہ اس کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی اس کے سامنے سفارش کر سکے، کوئی اس کے سامنے لب کشائی کر سکے۔ اسی طرح اس آیت کے فوائد میں سے شفاعت کا اثبات بھی ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کے اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کے ارادے سے ہوگی۔ اسی طرح آیت کے فوائد میں سے اثبات علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا اثبات بھی اس میں ہے، یعلم ما بین ایدیہم، تو اللہ کے علم کا بھی اثبات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے یعنی ماضی، حاضر، مستقبل، ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو اللہ کا علم شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ چیزوں کو جانتا ہو، کچھ چیزوں کا علم نہ رکھتا ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس آیت میں قدریہ پر بھی رد ہے۔ قدریہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، قدریہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے۔ جب وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کون کیا کرے گا۔ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ لوگ کہتے ہیں کہ کون انسان کیا کرنے والا ہے اللہ کو نہیں پتہ، نعوذ باللہ، اس طرح وہ کہتے ہیں، تو وہ اللہ کے علم کا انکار کر رہے ہیں۔ قدریہ لوگ اللہ کے علم کا انکار کر رہے ہیں، کون آدمی کیا کرے گا مستقبل میں اللہ کو نہیں پتہ، نعوذ باللہ، اس طرح وہ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے جو پیچھے، ماضی، حال، مستقبل، سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اس لفظ میں گویا کی قدریہ پر بھی رد ہے، بہت ہی یعنی زبردست استنباط ہے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اس آیت کے ذریعے۔ ایسے ہی جو اور بدعتی فرقے ہیں جو اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان سب پر اس میں رد ہے اس آیت کریمہ میں۔ ایسے ہی اس آیت کے فوائد میں سے یہ ہے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں، ہم جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اتنا ہی جانتے ہیں۔ آسمان کے اوپر کتنے آسمان ہیں کسی نے دیکھا تھوڑی ہے، اللہ نے بتایا ہے تو ہمیں جو ہے پتہ چل گیا کہ 7 آسمان ہیں۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی ہے، وغیرہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم انسانوں کا علم بہت محدود ہے۔ 7 زمین کا جو ذکر حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس سے 7 بر اعظم مراد ہیں یا 7 کرہ مراد ہیں، واللہ عالم کیا اس سے مراد ہیں، لیکن 7 زمین کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے زمین کے 7 طبقے مراد ہیں، زمین کے 7 طبقے مراد ہیں۔ زمین کو جب کھودتے ہیں تو اس میں طبق در طبق جو ہے پرت اس میں نکلتی ہیں، تو 7 پرت مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ 7 بر اعظم مراد ہیں، بعض نے کہا نہیں، جیسی یہ زمین ہے اسی طرح کی 7 زمینیں ہیں جن کا ہمیں گرچہ علم نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں کسی خبر میں پڑھا تھا کہ سائنسدانوں نے ایک اور کوكب کا، ایک اور ستارے کا انکشاف کیا جو بالکل اس زمین کی طرح ہے، کرۂ ارضی کی طرح ہے، اس کے اوصاف اور اس کی مٹی وغیرہ اس کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے فضا میں اس آسمان کے نیچے لاکھوں کروڑوں اربوں سیارے ہیں، ہم انسانوں کا علم بہت محدود ہے۔ سورج زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، پھر کتنے ایسے سیارے ہیں جو سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ 7 زمین سے کیا مراد ہے، وہ زمین مراد ہی ہے، اسی زمین میں جو ہے 7 طبق مراد ہے، واللہ عالم۔ اس آیت میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔